بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفص سے نکاح ہوا۔ حضرت حفص نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ پہلا نکاح مکہ ہی میں خنیسہ بن حذافہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے عدل حبش کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ بدر میں بھی شریک ہوئے اور اسی لڑائی میں احد کی لڑائی میں اس کی ایسی زخم آیا جس سے اچھا نہ ہوئے اور 2 یا 3 میں انتقال فرمایا۔ حضرت حفص بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی آ گئی تھیں۔ جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر نے اول حضرت ابو بکر صدیق سے دریافت فرمایا کہ میں حفص کے نکاح تم سے کرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کی اہلیہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور سے حضرت عمر نے اس کی شکایت کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں حفص کے لیے عثمان سے بہتر خاوند اور عثمان کے لیے حفص سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفص سے 2 یا 3 میں خود نکاح کیا اور حضرت عثمان کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے کرا دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کی زخم سے شہید ہوئے یا احد کے بدر 2 میں اور احد میں۔ اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جب تم نے حفص کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا، تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کا ذکر فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر کے سکوت کا حضرت عثمان کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفص بڑی عابدہ ظاہر تھی۔ رات کو اکثر جاگتی تھیں اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر کو بہت رنج ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ ذو شان کا ارشاد ہے کہ حفص سے رجوع کر لو، یہ بڑی شوبدار اور اس کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں اور عمر کی خاطر بھی منظور ہیں، اس لیے حضور نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاولیٰ 45 میں جبکہ ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال 41 میں اور عمر 60 برس کی لکھی ہے۔ ان کے بعد حضور کا نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ حضرت زینب خزیمہ کی بیٹی
جن کے پہلے نکاح میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ پہلے عبداللہ بن جحش سے نکاح ہوا تھا جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، جن کا قصہ سعد کے پہلے حدیث میں گزرا تو حضور نے نکاح کیا، اور بعض نے لکھا کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد ان کے بھائی عبید بن الحدث سے ہوا جو بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی۔ 31 مہینے بعد رمضان میں ہوا۔ 8 مہینے حضور کے نکاح میں رہیں اور رحیل الاخرین 4 میں انتقال فرمایا۔ حضور کی بیواؤں میں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب 2 ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور کے سامنے ہوا، باقی 9 حضور کے وصال کے وقت زندہ تھیں، جن کے بعد میں انتقال ہوئے۔ حضرت زینب بڑی سخی تھیں، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المسکین مشکینوں کی ماں تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ ابو امیہ کی بیٹی تھیں، جن کا پہلا نکاح اپنے چچا زادہ بھائی ابو مسر سے ہوا تھا، جن کا نام عبداللہ بن عبداللہ صد تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں کفار کے ہاتھ سے تنگ آ کر اول دونوں نے حبش کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا سلیمان نام تھا۔ حبش سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا قصہ اسی باب کے 5 پر مفصل گزر چکا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمر اور 2 لڑکیاں درا اور زینب پیدا ہوئیں۔ ابو سلمہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد حبش 4 میں ایک سریہ میں تشریف لے گئیں تو واپسی پر وہ زخم بھر گیا، پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں 8 جمادی الاخر 4 میں انتقال کیا۔ حضرت ام سلمہ اس وقت حاملہ تھیں اور زینب پیٹ میں تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کی خواہش فرمائی تو انہوں نے عزل کر دیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میرا کوئی دلی یہاں سے نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا اللہ محافظ ہے اور یہ غیرت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلیمہ سے کہا کہ حضور سے میرا نکاح کرا دو۔ آخر سوال 4 میں حضور سے نکاح ہوا۔ بعض نے 2 میں لکھا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں
اجر عطا فرما اور اس کا نام البدر نصیب فرمائے تو اس کو اللہ ذوالشان بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ابو سلیمہ کے مرنے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی مگر یہ سوچتی تھی کہ ابو سلیمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حضور سے نکاح کرا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے حسن کی بہت شہرت